کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ طاہر نے جیسے ہی دو نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، سیاسی ماحول میں ہلچل مچ گئی۔ عام عوام کو تو کیا سمجھ آتی، سیاسی حلقوں میں بھی حیرت پھیل گئی۔ سیاست بھی شطرنج کی بساط پر مہرے چلنے جیسا ایک کھیل ہے۔ بساط بچھتے ہی مہرے بچھائے جاتے ہیں، کھلاڑی اپنی اپنی چال چلتے ہیں، حلقے میں موجود ووٹروں کو سامنے رکھ کر مہرے چلائے جاتے ہیں۔ شے مات کے لیے پورا منصوبہ ہوتا ہے، لیکن اگر بساط سیاست کا توازن ہی بگڑ جائے تو پلان بھی دڑے رہ جاتے ہیں۔ طاہر نے سیاسی حلقے کا توازن ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ دوسرے سیاستدانوں نے اسے صرف چھوٹی نشست کا امیدوار سمجھ کر ہی پلان کیا تھا۔ انہیں کیا سمجھ میں آتا، سکندر حیات بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے طاہر کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا، بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ نئے دشمن پیدا کر لیے۔ پہلے تو اپنی سیٹ کی کوئی امید تھی، اب تو ایک جہان سے لڑنا پڑے گا۔ بابا، اگر سیاست کرنی تو یہاں سب دوست تو نہیں ہوتے، ان میں زیادہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ جسے جو شے چاہیے ہوتی ہے وہ اگر اسے مل جائے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے الیکشن میں خرچ کتنا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، لیکن یہ سب اگر فضول گیا تو ہمارا بڑا مذاق بن جائے گا۔ بابا نے کہنا چاہا تو وہ مؤدب لہجے میں بولا، آپ نے ذمہ داری مجھے دی، دیکھے تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو۔ بابا نے بحث کرنے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دی۔ کھیل ہو یا میدان جنگ، اس میں جیت کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب حریف کو اپنی مرضی پر لایا جائے۔ بساط پر ایستدہ مہروں کا توازن بگاڑ لینا کوئی بڑی بات نہیں، بساط کا ماحول اپنے نشانے پر لے آنا فنکاری ہے۔ طاہر پورے حلقے کی سیاست کو اپنی ذات کے محور پر لے آیا تھا۔ تھڑے پر بیٹھے اد کچہری بحث کرنے والوں سے لے کر پرانے سیاستدانوں کے ڈرائنگ رومز تک وہی موضوع گفتگو تھا۔ طاہر مطمئن تھا اور یہی اطمینان دوسروں کی بے چینی بن گیا۔ مختلف جوڑ توڑ اپنے عروج پر تھے۔ الیکشن مہم اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تو آیت النساء بھی آ گئی۔ طاہر نے اسے ایئرپورٹ سے لے لیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے لیے یہاں آ گئی ہو، طاہر نے کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو آیت بولی، جب میں نے تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے تو مجھے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ مجھے اب ضرورت محسوس ہوئی، مجھے یہاں آنا چاہیے تو میں آ گئی۔ مجھے بڑا حوصلہ محسوس ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ اب اتنے دن تمہارا ساتھ رہے گا۔ جیت یا ہار اپنی جگہ، وہ جو بھی ہو، اس نے اپنے من کی بات کہہ دی۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اس نے خوشگوار انداز میں کہا، پھر چند ثانیے بعد بولی، ویسے تم جا کدھر رہے ہو؟ گھر، اور کہاں؟ اس نے حیرت سے کہا، مطلب تمہارے گھر؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں میرے گھر، اور تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تمہارے گھر میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں رہوں گی، اس نے اطمینان بڑے لہجے میں کہا تھا۔ تمہارا گھر؟ مطلب میرے ساتھ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تو آیت نے بڑے سکون سے کہا، کچھ عرصے پہلے میں نے یہاں کے پوش علاقے میں گھر خریدا تھا، میں اسی میں رہوں گی، لیکن تمہاری الیکشن مہم میں تمہارے ساتھ رہوں گی، فکر مت کرو، آیت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوفو، اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے طویل سانس لی۔ طاہر کو یہ پوری طرح سے سمجھ تھی کہ آیت سے بحث کرنا فضول ہوگا، اسی لیے پوچھا کدھر ہے؟ آیت نے اسے بتایا، تاہم اس کا چہرہ تن گیا تھا۔ باقی سفر خاموشی میں کٹا۔ آیت سمجھ رہی تھی کہ طاہر کے من میں کیا چل رہا ہوگا، لیکن وہ جو کچھ سمجھ رہی تھی اس نے ویسا ہی کرنا تھا۔ بہاولپور کے پوش علاقے میں موجود ایک بڑی سی بنگلہ نما کوٹھی کے سامنے جو ہی کار رکی، گیٹ کھول دیا گیا۔
طاہر کار پورچ تک لے گیا جہاں شہر کی کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کے چند معززین کھڑے تھے۔ کار رکتے ہی وہ سب آگے بڑھے۔ جس قدر پروٹوکول آیت کو دیا جا رہا تھا طاہر کو بھی ویسا ملا۔ ملنے ملانے کے بعد وہ صوبی لونج میں آ بیٹھے۔ وہاں پر آیت نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، باتیں صرف حال احوال تک چلیں۔ لنچ ہوا، لوگ جانے لگے۔ یہاں شہر سے آئے سارے لوگ چلے گئے۔ تم آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سے دکھ جھلک رہا تھا۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھو۔ اس نے کہا تو طاہر پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبھی وہ بولی، میں اگر اتنے سے وقت میں تھک جانے والی ہوتی نا تو یہ لوگ یہاں پر نہ ہوتے۔ جب سے تم نے کاغذات جمع کروائے ہیں میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ میں یہاں پر تمہاری الیکشن مہم کی انچارج بن کر نہیں آئی بلکہ تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ بالکل میں سمجھ رہا ہوں، اس نے سکون سے کہا۔ تو پھر موڈ ٹھیک کرو، آیت نے خوشگوار انداز میں کہا۔ میرا موڈ ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں اس قدر تعلق رکھتی ہو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑی ہے مجھے۔ میرے لیے تو سارا کچھ میرا عشق ہے۔ میں جس قدر اپنے عشق میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، یہ رسائیاں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جان لو جتنا عشق میں ڈوب جاؤ گے رسائیاں اتنی ہی ہوتی جائیں گی۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں یوں کہا جیسے وہ خود اپنے آپ کو سمجھا رہی ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہارے عشق کی گہرائی کو نہیں جانتا مگر محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے جذب سے بولا تو وہ اپنی ہی روح میں کہتی چلے گئی۔ تمہیں یاد ہے جب میں تم سے ملی تھی کیا حال تھا میرا؟ کوئی جانتا تک نہیں تھا مجھے یہاں۔ تمہیں مجھ سے نہیں خود سے ہمدردی تھی، اس کا اعتراف تم کر چکے ہو۔ آج جو کچھ بھی ہے وہ میرے عشق نے مجھے دیا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے طلب نہیں تو بھی غلط ہوگا، کیونکہ میں اور میری ذات الگ الگ نہیں۔ میں عشق سے ہوں اور عشق مجھ سے ہے، لازم و ملزوم۔ تبھی میں خود عشق بن جاؤں گی۔ عشق کمال ہے، یہ عشق بھی کبھی اپنا نہیں ہونے دیتا اور کبھی خود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا گورکھ دندہ ہے یہ، اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ کچھ ایسا نہیں ہے، بس سمجھ کا فرق ہے۔ سنو، جب ہر پل نگاہ اپنے معشوق پر رہتی ہے نا تو عشق ہی من تو کے فرق مٹاتا ہے، یہی عشق کی کاریگری ہے۔ عاشق معشوق اور عشق ایک ہو جاتے ہیں، اس نے پھر اسی جذب سے کہا۔ پھر چونک جانے والے انداز میں بولی، چھوڑو یہ باتیں، بتاؤ تمہیں اپنی الیکشن مہم میں کہاں کہاں مشکلات لگتی ہیں۔ ابھی تم آرام کرو، شام کو بتاؤں گا، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ آیت وہیں بیٹھی اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اس وقت وہ ڈنر کر باہر کوریڈور میں آ کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ اسے طاہر کا انتظار تھا جس نے سر شام آنے کا کہا تھا لیکن ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹہلتی رہی پھر وہیں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رات شہر سے باہر ایک گاؤں میں جلسہ تھا، اگر وہاں چلا گیا تو پھر شاید نہ آ سکے۔ وہ یہی سوچتی ہوئی صحرائی ماحول میں رچی ہوئی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں گیٹ پر ہلچل ہوئی، گیٹ کھلا، طاہر کی گاڑی اندر آ گئی۔ اس نے پورچ میں گاڑی روکتے ہی آیت کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر اس کی جانب بڑھا۔ آتے ہی اس نے پوچھا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اوہو، میں نے اسی لیے فون نہیں کیا کہ تم کہیں ڈسٹرب نہ ہو جاؤ، خود آ گیا تاکہ پتہ کروں اگر تم جاگ رہی ہو۔ تم شام کو آنے کا کہہ کر گئے تھے، اسی لیے میں نے تو انتظار کرنا تھا، چاہے تم جلسے سے ہو کر رات کے واپس آتے، آیت نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے جلسے میں جانا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تم اسی وجہ سے مصروف ہو گئے۔ بس میں یہی بتانے آیا تھا کہ تم آرام کرو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ اس پر کچھ کہنے کے لیے اس نے لب کھولے، پھر کچھ کہے بنا اس نے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پورچ تک چلے گئے۔
شہر کے ایک پوائنٹ پر جلوس کی صورت میں ایک قافلہ کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے وہ قافلہ چل پڑا۔ جلسہ گاہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وہ گاڑی میں دونوں ہی تھے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ان دونوں میں خاموشی رہی۔ تابی آیت نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا، اتنے چپ کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو، پریشانی تو کوئی نہیں، بس یہی ہے کہ اجنبی لوگوں سے ملنا پڑ رہا ہے، انہیں سمجھنا اور ان سے ووٹ لینا، یہی چل رہا ہے آج کل۔ اب ہم جہاں جا رہے ہیں میں پہلے وہاں کبھی نہیں گیا، کیونکہ میں صوبائی حلقے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ یہ قومی، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہلے ہی کچھ لوگ تمہارے لیے راہ ہموار کر چکے ہیں۔ دوسری بات، انسان کی بنیاد کیا ہے، اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور اس جگہ کے لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ جب تم ووٹ کی بجائے انسان کو سوچو گے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ انہی باتوں میں وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ وہاں پر لوگوں کا بڑا جوش و خروش تھا۔ آیت گاڑی میں بیٹھی رہی، جہاں سے اسے جلسے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا، دیگر لوگوں کی تقریروں کے بعد جب طاہر اسٹیج پر آیا تو اس میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ الیکشن میں چند دن باقی تھے، حالات بالکل واضح ہو چکے تھے۔ انہی دنوں ایک شام میں آیت کے گھر میں طاہر کے ساتھ ساجد بھی آیا ہوا تھا۔ پہلی بار ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، طاہر کی ساری الیکشن مہم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی آمد سے پہلے میں بالکل مایوس تھا، لیکن جیسے ہی آپ آئیں ماحول ہی بدل گیا۔ اسے صرف ہم لوگوں نے ہی نہیں محسوس کیا بلکہ ہمارے مخالفین بھی یہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، سیاست کو نہیں دیکھا، یہاں کے ماحول سے بھی واقف نہیں، پھر یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ ساجد، ہم بالکل سامنے کی چیز پر توجہ نہیں دیتے، جبکہ اصل بات وہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کی سیاست میں بنیادی بات کیا ہے؟ کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ آیت نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں۔ وہ بولا، ہماری سیاست کی بنیاد میں دولت موجود ہے، محض روپیہ، کوئی خدمت خلق نہیں، کوئی ہمدردی نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک ہماری قوم انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوتی، کرپشن کی سطح اتنی بلند نہ ہوتی، بے روزگاری نہ ہوتی، ہم ایک باوقار قوم کی مانند سربلند ہوتے۔ یہ سب الیکشن میں پوسٹر چپکانے والوں سے لے کر جلسوں کا اہتمام کرنے والوں تک کے بالکل آخر میں دولت موجود ہے۔ یوں دولت والے ہی ماحول بناتے ہیں۔ یہاں کی بزنس کمیونٹی کو میں نے یہ باور کروایا ہے کہ طاہر کے ممبر بن جانے کے بعد ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا تو سب ساتھ ہوں گے۔ ان لوگوں کی یہاں بنیادیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ آیت نے اسے سمجھایا، ہاں سیاست بھی تو اب بزنس بن چکی ہے۔ ساجد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، ظاہر ہے ممبر بننا کتنا مہنگا ہو چکا ہے، غریب آدمی تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ آیت نے حتمی لہجے میں کہا تو طاہر اس کی طرف دیکھ کر بولا، خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بابا ملنا چاہتے ہیں تم سے، میں ان سے ضرور ملوں گی، لیکن تمہاری جیت کے بعد۔ میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کرنا ہے مگر ابھی نہیں، آیت نے واضح کر دیا۔ دیکھو میں تمہیں فورس نہیں کر سکتا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر، طاہر نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اگر وقت پر ہی ہو تو اچھا لگتا ہے، مگر کچھ ایسی باتیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضروری ہیں، اگر سرسری سا مل ہوگی تو کیا ہوگا؟ طاہر نے اسرار بڑے لہجے میں کہا تو آیت چند لمحوں سے دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، چائے پی لو پھر چلتے ہیں۔ اوکے، وہ ایک دم سے خوش ہو گیا۔ وہ تینوں ساجد کی کار میں نکلے تھے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ طاہر جا رہا ہے۔ ساجد ڈرائیونگ کر رہا تھا اور طاہر اور آیت دونوں پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ وہ رہائشی علاقے سے نکل کر بڑی شاہراہ کی جانب جا رہے تھے۔ ابھی رفتار اتنی زیادہ نہیں تھی۔ آیت نے طاہر سے پوچھا،
آخر اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا ہے؟ ایسی کوئی خاص بات ہے کیا تمہیں پتا ہے؟ مجھے اندازہ ہے لیکن وہ حتمی نہیں ہے، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں ہی ہے۔ طاہر نے آیت کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بتایا۔ آیت کا رخ طاہر کی طرف تھا۔ جس وقت طاہر کہہ رہا تھا اسی دورانیے میں جس وقت طاہر یہ باتیں کر رہا تھا اسی دورانیے میں ایک بائک کار کے برابر آ چڑھی۔ جو بائک چلا رہا تھا اس کے سر پر ہیلمٹ تھا۔ اس کے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کار میں جھانکا اور اپنا ہاتھ بلند کیا۔ آیت کو اس کے ہاتھ میں پسٹل نظر آ گیا۔ صرف ایک لمحہ تھا، آیت کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ ذرا سا اوپر ہوئی اور خود کو طاہر کے اوپر گرا دیا، یوں جیسے اس نے اپنی عافیت میں لے لیا ہو۔ طاہر کو سمجھ ہی نہ آ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تب تک باہر بائک پر بیٹھے شخص نے فائر جھونک دیا تھا۔ شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی آیت کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ساجد کے ہاتھوں کار لڑکھڑائی، بائک والے سائڈ لگنے سے گر گئے۔ یہ سب ایک لمحے میں ہو گیا۔ آیت کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی، جس کے ساتھ ہی لوگوں کی چپچپاہٹ پھیل گئی۔ فطری طور پر ہی طاہر نے دیکھا کہ ہوا کیا ہے۔ آیت کو فائر لگ چکا تھا اور وہ ماہی بے آپ کی مانند تڑپنے لگی تھی۔ جیسے ہی اسے صورتحال کا اندازہ ہوا، اس نے چیختے ہوئے ساجد کو ہسپتال کی طرف جانے کا کہا۔ اس نے ایک دم سے رفتار تیز کر دی۔ طاہر نے آیت کو ساتھ لگا کر سنبھالتے ہوئے اپنے حواس بحال کیے۔ فون تلاش کر خود پر قاتلانہ حملے کی اطلاع اپنے بابا کو دی۔ وہ چاہتا تو خود حملہ کرنے والوں کو پکڑ سکتا تھا، مگر اس پر آیت کی زندگی بچانے کا خیال حاوی ہو گیا تھا۔ ایسا صرف لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ آیت کا خون اس کے بدن کو بھگونے لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ ہذیانی انداز میں کہہ رہا تھا، نہیں آیت، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ساجد تیز چلو، بس چند منٹ، سانس لو، لمبے سانس لو۔ تیز چلو ساجد، آنکھیں بند نہ کرو پلیز، آنکھیں کھولو۔ ساجد تیز چلو۔ چند منٹ میں وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے عملہ تیار کھڑا تھا۔ کار رکتے ہی اگلے چند منٹ میں آیت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس وقت تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وقت لمحہ لمحہ کر کے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ طاہر پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی مانند پھیلنے لگی۔ ایسے میں افواہوں کا بازار بھی گرم ہو گیا۔ لوگ ہسپتال کی جانب بھاگنے لگے۔ طاہر کے سٹاف اور اس سے متعلق ہر بندہ وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن طاہر کے بابا سکندر حیات ہسپتال نہیں آئے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر آیت کی زندگی بچانے میں مصروف تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد آیت کو ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے جب آیت کو ہوش آنا شروع ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، جن میں کئی سوال مچل رہے تھے۔ قریب کھڑی نرس پلٹ گئی۔ طاہر اس پر جھک گیا۔ رب تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ گولی کندھے سے لگ کر نکل گئی۔ تم نے مجھے بچانے کی خاطر خود کو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بڑھا گئی۔ اس نے آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے لرزتے ہوئے لب اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیے، جس کے ساتھ ہی 2 نرم گرم سے قطرے بھی آ گرے۔ آیت کا ہاتھ ویسے ہی ٹھنڈا تھا۔ آہٹ پا کر طاہر گھما تو اس کے پاس ڈاکٹر اور نرسیں تھیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے آیت سے کہا، اب آپ خطرے سے باہر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ابھی آپ کو تھوڑا رکنا ہوگا، تھوڑی سی مزید نیند لینا ہوگی، پھر شام کو فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کے یوں کہنے پر آکسیجن ماسک کے نیچے سے دکھائی دینے والے لبوں پر مسکراہٹ کی رمق نظر آئی۔ آنکھوں سے مثبت اشارہ دیا تو ڈاکٹر نے نرسوں کو اشارہ دیا۔ وہ انجیکشن لیے تیار کھڑی تھی۔
دن کا پہلا پہر گزر جانے والا تھا۔ سید ذیشان رسول شاہ صاحب ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ دن تھا جس دن وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے تھے، تاہم انہیں اسی نوجوان کا انتظار تھا جو اکثر ان کے پاس آتا تھا۔ گزرے دن اس سے بات نہیں ہو سکی تھی، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ شاہ صاحب چاہتے تھے کہ اس سے بات ہو جائے، لیکن وقت نہیں ملا تھا۔ انہوں نے اگلے دن کا وقت دے دیا تھا۔ وہ نوجوان بھی خوشی خوشی واپس چلا گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو شاہ صاحب نے کلاک پر نگاہ ڈالی، تبھی دروازہ کھلا اور وہی نوجوان بڑے مؤدب انداز میں اندر آیا۔ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شاہ صاحب کا اشارہ پاتے ہی وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبھی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، رب تعالیٰ کا شکر ہے جو آپ سے کیا گیا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ جی میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے یوں پرسکون وقت مل رہا ہے، نوجوان نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، فرمائیے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضور، آپ نے فرمایا تھا کہ عشق کوئی ادبی اصطلاح نہیں، تو پھر عشق کے وجود کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ عشق کی ماہیت کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ صرف شاعروں ادیبوں کا گڑا ہوا لفظ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ نوجوان نے نہایت ادب سے سوال کیا۔ اس پر شاہ صاحب چند لمحے اپنے خیالات کو جمع کرتے رہے، پھر بولے، رب تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے، ہر تخلیق کی اپنی اپنی فطرت ہے، لیکن ہر تخلیق کی انفرادیت ہونے کے باوجود اس میں مماثلت بھی ہے۔ اس کائنات میں انسان بھی موجود ہے، انسان کی اپنی فطرت ہے، اگر وہ اپنی ذات میں انفرادیت رکھتا ہے، مختلف فطرتوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے، لیکن کئی ساری خصلتیں اس میں جمع ہیں تو وہ کائنات کے ساتھ بھی پوری ہم آہنگی رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسان کی۔ انسان کی اپنے ساتھ محبت ایک لازمی امر ہے، اسے جو بھی نام دیں، چاہے خصلت کہیں، فطرت کہہ دیں یا جو بھی، جیسا بھی انسان ہوگا وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان خود سے محبت کرنے پر مجبور ہے یا مختار کہہ لیں، لیکن وہ اپنے ساتھ محبت کرنے پر پابند ہے، ورنہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا عشق کا وجود ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی تب تک وہ افعالی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پیار، محبت اور عشق کا وجود ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان میں عشق افعالی صورت میں ظاہر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عشق کا وجود ہے۔ عملی طور پر انسان اپنے آپ سے محبت اس وجہ سے کرے گا۔ اگر محبت اور عشق کا وجود ہے تو پھر اپنے آپ کے ساتھ پیار، محبت یا عشق کرتا ہے۔ عشق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ کوئی ذی روح بھی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو ناپسند کرنے کو تیار ہو جائے، یہ دراصل اس بات کا راز ہے۔ انسان کا ہونا ہی دراصل عشق کے اس بات کی دلیل ہے۔ انسان کا ہونا ہی عشق پر دلالت کرتا ہے۔ وجود ہوگا تو کچھ کر سکے گا، ویسے کر ہی نہیں سکتا۔ مثلاً پانی ہے تو پیاس بجھا سکتا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم ترین شے تو انسان کا اپنا وجود ہے۔ اس کی ذات چونکہ محبت ہے، اسی لیے اپنی صفات اور افعال میں محبت ہی آ کر لے گا۔ وہ انسان جو خودکشی کر لیتا ہے وہ تو خود سے محبت نہیں کرتا۔ خودکشی کوئی عام شے نہیں ہے جسے انسان اچھا بھی سمجھتا ہو۔ عالمگیریت میں خودکشی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو خودکشی کیوں کرتے ہیں، یہ تعداد چاہے معمولی سی کیوں نہ ہو، اگر آپ بنظر غائر دیکھیں تو وہ لوگ بھی دراصل اپنی محبت میں خودکشی کرتے ہیں۔ ویسے وہ بھی نہیں کرتے، جیسے کہ جاپانی ہارا گاڑی کو بہت اچھا سمجھتے تھے کیونکہ یہ بات ان کی سوچ میں بٹھا دی گئی تھی، لیکن اب کیوں نہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن آخر میں محبت ہی آئے گی۔ عشق بذات خود ذات ہی ہے۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ محبت پر پابند ہے۔ عشق کی حقیقت کیا ہے؟ چونکہ انسان خود سے محبت کرتا ہے، اسی لیے صفاتی اور افعالی صورت میں بھی اس کی اپنے آپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ لوگ جب یہاں سے راستہ بنا کر گزر جاتے ہیں تو ان کا مزاج بدل جاتا ہے، پھر اس کی ذات میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے رویے بدلتے ہیں،
وہ قربانی دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کسی کو بچانے کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دیتے ہیں۔ عشق دراصل اپنی ذات سے ہے، اگر ہم اس کی نفی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی نفی کرتے ہیں۔ عشق کے ظہور کا عمل کیا ہے؟ 3 چیزیں اہم ہیں: ذاتی صفات اور افعال۔ مثال کے طور پر ایک شے ہے، اس فون ہی کو لے لیجئے، ہم اسے فون کہتے ہیں، یہ اس کی ذات ہے۔ فون بند پڑا ہے، چارج ہے، کھلا ہے، وہ بس فون ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی صفات کیا ہے، جیسے کہ جتنا سستا فون ہے اس کی صفات کم ہے، جتنا مہنگا ہوتا جائے گا اس کی صفات بھی اتنی ہی بڑھتی جائیں گی، گویا کہ وہ اپنی صفات کی وجہ سے مہنگا ہے۔ تیسری شے یہ ہے کہ اس کے افعال کیا ہے۔ اگر عقل ذات ہے تو ذہنی طور پر مفلوج شخص زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں سے بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہو سکتا ہے، مگر بات وہی آ جائے گی کہ انسان کی ذات عشق ہے۔ جب اس کے اندر سے دل کی دھڑکن ختم ہوتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ انسان ختم ہو گیا ہے۔ خالی دماغ اس بندے کو زندہ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور دل ایسی شے ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اب دیکھیں، جب چاہت آئے گی تو اپنے آپ ہی سے آئے گی، اندر سے آئے گی۔ میرے اندر محبت ہوگی تو میں کسی سے اس کا اظہار کر پاؤں گا، میرے پاس محبت ہوگی تو میں کسی کو دے پاؤں گا۔ اگر انسان کی ذات ہے تو گویا عشق بھی فطرت ہے۔ فطرت کی عقائد انسان خود ہے۔ انسان عشق پر کھڑا ہے، اگر وہ اپنے آپ کے ساتھ عشق چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان خود کو برقرار ہی نہیں رکھ پائے گا۔ گو کہ یہ عشق بہت محدود سطح پر ہے، لیکن وہ لازم ہے ہر انسان کے ساتھ۔ انسان کا اپنا آپ کے ساتھ عشق ناگزیر ہے، جبکہ نیچر بھی بہت محبت پر کھڑی ہے۔ انسان سب سے زیادہ نزدیک خود اپنے آپ سے ہے۔ یہ تو خود ہر انسان یہ فیصلہ دے گا کہ وہ خود سے نفرت نہیں کرتا، کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں کرے گا، اور اگر کسی دوسرے کی نگاہ میں بھی غلط ہوگا لیکن وہ خود کو درست ہی کرے گا۔ اگر غلط بھی سمجھ رہا ہے تو غلطی کی تلافی کرے گا، اپنی ذات کو غلط نہیں کہے گا۔ غلطی کے بارے میں اس کا اپنا ہی فیصلہ ہوگا، اپنی ذات کو برا نہیں ٹھہرائے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اس غلط کو بھی درست کر لے، مطلب وہ اپنے عشق پر کار بند رہتا ہے۔ نرگسیت کی ایک نفسیاتی اصطلاح ہے اور وہ بھی سننے میں آتی ہے۔ کائنات کا انسان سے تعلق اس میں ہے۔ ساری کائنات کو دیکھیں، انسان کے ساتھ سب سے پہلے جو شے جڑتی ہے وہ ہے ہوا۔ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے ہوا میں سانس لیتا ہے، اگر سانس روک بھی لیں تو ہوا اس چیز کا برا نہیں بنائے گی۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم دوبارہ سے سانس کب لیں گے۔ ہوا ہمیشہ اپنی محبت پر پکی اور قائم ہے، ہمارے ساتھ اپنی محبت کو جاری رکھتی ہے، یہاں تک کہ انسان سانس لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوا رک گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے یا روٹھ گئی ہے یا پھر ہوا نے انکار کر دیا۔ کوئی بھی شخص جب فوت ہوتا ہے وہاں ہوا اس کے راستے بند نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہوا نے اپنا راستہ بدل دیا ہو یا پیچھے ہٹ گئی ہو۔ زندگی کی طاقت کو انسان روکنا بھی چاہے تو قدرت نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان کے ساتھ لازمی طور پر اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ جیسے آسمانوں میں ستارے اور سیارے گھوم رہے ہیں، وہ کیسے گھوم رہے ہیں؟ دیکھنے والی بات تو یہ ہے نا کہ اگر کائنات میں 2 جسم آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا اس صورت میں کائنات بچتی ہے؟ اگر ان میں تضاد آئے گا تو فوری طور پر آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اگر ان میں محبت ہے تو وہ ایک محور پر چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کشش کے پابند ہیں۔ کسی ایک محور پر چلتے رہنا بھی کشش ہے، وہ سب احترام میں ہے۔ آسمانوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب محبت پر قائم ہے۔ اگر محبت کو اس میں سے نکال دیا جائے تو کائنات نہیں بچے گی۔ اب نیچر میں جو اہم ترین چیز آ رہی ہے وہ انسان خود ہے۔ اب جو کچھ اس کے درمیان میں وہ سب درمیان میں ہی ہے، اسے ہٹ کر نہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیچر عشق پر کھڑی ہے۔ اگر اس میں سے عشق کو نکال دیں تو زندگی ختم، کائنات ختم۔ سو کشش یا عشق ایک ہی شے ہے۔ مروزی ویلیو کو ہم کشش کا نام دے رہے ہیں، کہہ دیں کہ ادبی اصطلاح میں اسے عشق کہتے ہیں یا سائنسی زبان میں قوت۔ عشق ایک قوت ہے جس پر ساری کائنات کھڑی ہے۔ اس وقت کے ختم ہو جانے پر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا ہوگا۔ حضور من کیا ہے؟ ایک شخصیت مختلف اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ مختلف اجزاء مل کر ایک شخصیت بنتی ہے۔ شخصیت کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔
اب دیکھیں یہ ہاتھ ہے، ان کا علیحدہ کوئی تشخص نہیں ہے، تشخص نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حقیقی تشخص ہے، جدا ہے۔ یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کے ہاتھ ہے۔ اس طرح سے دل و دماغ، نظر سب مل کر ایک وجود بنتا ہے۔ اب اور یہ وجود اپنی شناخت رکھتا ہے۔ اب کوئی ایک جز اہم ہو کر آگے بڑھتا ہے تو اس وجود کی شناخت بن جاتا ہے، جسے ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں، سراپائے دل، سراپائے حسن۔ اس پر حضرت اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، سراپائے حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق۔ جب دل کی حکومت پورے وجود پر ہو تو سراپا دل۔ ایسے ہی وہ لوگ جو سراپائے عشق بن کر ظاہر ہوئے، وہ بھی طریق کا حصہ بنے ہیں۔ عشق ایک ایسی شے ہے جو امر ہے، اور وہ لوگ جو عشق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ کتابیں، وہ داستانیں سب امر ہو گئے۔ طریق سب دکھاتی ہے۔ جس نے اس شے کو اپنے وجود میں اجاگر کر لیا، اسے ہی پسندیدہ قرار دیا گیا۔ سو اندر کے ظہور کو من کہتے ہیں۔ وہ کیسا سراپا ہے؟ سرکار، عشق کا کوئی عملی پہلو بھی ہے؟ اس کی یہی عملی دلیل کیا کم ہے کہ جس شے کو زوال نہیں وہ عشق ہے۔ انسان کی بقا کے لیے کیسے ہے؟ کسی بھی حالت میں چلے جائے یہ بات سامنے رہتی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ عشق پھر ظاہر ہوتا ہے کسی شے میں سے، عورت سے، وطن سے، کسی مقصد سے ظہور ہوتا ہے، یا اپنی زندگی پر سے حاوی ہوتا ہے تو بندہ جہاں سے گزر جاتا ہے، تب بھی عشق اہم ہو جاتا ہے۔ اب عشق کی حقیقت تب بھی جان پاتے ہیں جب ہم اس سے گزرتے ہیں۔ اب بات ہے عشق کے عملی پہلو کی، تو جو خود عشق کرے، ورنہ میں وضاحت کروں گا تو یہ باتیں ایک گفتگو تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ یہ روحانی اصطلاحات سے بڑا ایک لیکچر بن جائے گا۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی شے بن جائے گی، کسی بھی کرامت یا معجزے کی دلیل ہے، سمجھ نہ آنا۔ دوسری بات ہے کیونکہ یہ احساس کی دنیا نہیں ہے، خیالی نہیں ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے، گردو روحانیت کے علم کو جس علم میں بھی لے جائیں اسے ڈی کوڈ تو کرنا پڑے گا۔ بس یہ سمجھ لیں کسی شے کا تخلیق کرنا عشق کرنے کا عملی پہلو ہے۔ بہت شکریہ حضور، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ آرام فرمائیں۔ نوجوان نے کہا تو شاہ صاحب مسکرا دیے۔ نوجوان نے اٹھ کر مسافہ کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاہ صاحب پھر سے کتاب کھول کر بیٹھ گئے۔ آیت کو ICU سے پرائیویٹ روم میں کچھ دیر پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ کمبل اوڑھے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ وہ پورے ہوش و حواس میں تھی۔ دائیں جانب میز پر پھول ہی پھول پڑے تھے۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ طاہر اندر آ گیا۔ آہٹ پا کر آیت نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے قریب جا کر بولا، میں ابھی ڈاکٹر سے سرمت کو میرے بارے میں پتہ تو نہیں چلا؟ اس نے طاہر کی بات سنی انسنی کرتے دھیمے لہجے میں تشویش سے پوچھا تھا۔ اس پہ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، نہیں، شاید نہیں چلا۔ میڈیا پر تو یہ خبر آئی ہے، اسے رابعہ کو پتہ چل گیا ہوگا یقیناً۔ اب اسے سرمت کو نہ بتا دی ہو، فوراً پتہ کرو، اگر سرمت کو پتہ نہیں چلا تو رابعہ سے کہو۔ آیت نے پریشانی میں کہا، اوکے میں کرتا ہوں، تمہارا سیل فون ہے میرے پاس، اس نے کہا اور اپنی جیب سے فون نکال کر رابعہ کا نمبر دیکھنے لگا۔ اگلے چند ثانیے میں اس نے کال ملا دی۔ بیل جاتے ہی اس نے فون آیت کے کان سے لگا دیا۔ تبھی دوسری طرف سے رابعہ روتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی، ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنی طرف سے پوری قوت سے کہا تھا۔ اور وہ جو رابعہ نے کہنا چاہا تو اس نے پوچھا، سرمت کو پتہ نہیں ہے نا؟ نہیں، میں نے اسے پتہ لگنے نہیں دیا۔ وہ بولی تو آیت نے سکون کا سانس لیا۔ پھر چند لمحوں بعد بولی، ساری تفصیل تمہیں طاہر بتا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون اسے تھما دیا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس واقعے کے بارے میں بتانے لگا۔ چند منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر کر جیب میں رکھ لیا۔ تبھی آیت نے اپنے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا، کیسی جا رہی ہے الیکشن مہم؟
سب ٹھیک ہے، بس وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے طاہر کے چہرے پر دیکھا، پھر منتشر لہجے میں پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا نا سب ٹھیک چل رہا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ طاہر نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، تم کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ اس نے پھر پوچھا، نہیں چاہو بھی تو تم سے کچھ چھپا نہیں سکتا، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ بولا، تو پھر سچ کیا ہے؟ اس نے پوچھا، میرا اب الیکشن سے جی ہی اچاٹ ہو گیا ہے، مجھے یہ کھیل نہیں کھیلنا۔ اس نے اکتاہٹ سے کہا تو آیت چند لمحے خاموش رہی، پھر سمجھاتے ہوئے کہا، محض چند دن ہیں، تمہیں اپنی جیت کو اپنے بابا کی جھولی میں ڈالنا ہے، پھر جو دل چاہے کرنا۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے جس سے فرار ہوش ہوا جا سکے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر چند لمحے رک کر بولا، دادا جی نے فون کیا تھا، انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، میں نے انہیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ انہیں کہنا کہ یہاں مت آئیں، آیت نے کہا، میں ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد انہیں تمہارے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے تو بہت کہا، اب وہ کیا کرتے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ان دونوں میں خاموشی آن ٹھہری۔ طاہر بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ آیت بھی چاہتی تھی کہ یہی وقت ہے جب پوری طرح سے حوصلہ مند رکھا جائے۔ وہ اپنے اندر قوت جمع کرتے ہوئے لفظوں کی بھی چھان پٹک کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ طاہر نے مڑ کر دیکھا اور بے اختیار بولا، بابا جی۔ اس کے ساتھ ہی سردار حیات اندر آ گیا۔ طاہر پیچھے ہٹ گیا، وہ آیت کے پاس چلا گیا۔ اس نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان آ گئی۔ تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر بیٹی۔ سارجد نے مجھے پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ دشمنوں نے تو پوری کوشش کی مگر رب ہے نا بچانے والا۔ جی وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ میں نے کل تمہیں صرف اس لیے بلایا تھا کہ بتا سکوں، مجھے اطلاعات مل رہی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ طاہر سے میں نے بات کی تھی لیکن میں تم سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، یہ آپ بس طاہر کو بتا دیتے۔ آیت نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، پہلے مجھے شک تھا لیکن اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسی وقت تمہارے سامنے آؤں گا جب تک ان حملہ آوروں کو تلاش نہ کر لوں۔ کون تھے وہ؟ آیت نے پوچھا۔ اس حملے کے پیچھے وہی لڑکی جو بیڑیا ہے، جو طاہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کر یہ سازش کی۔ حملہ آور پکڑے گئے ہیں، انہوں نے جویریہ کا نام لے دیا ہے۔ اب وہ لوگ اپنی بیٹی کا نام سامنے نہ لانے پر بہت سارے سمجھوتوں پر تیار ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ آیت نے خاموشی سے سن لیا، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تبھی سکندر حیات نے کہا، بیٹی میں شرمندہ ہوں کہ میں بروقت حفاظت، آپ ایسا نہ کہیں، یہ ہونا ہی تھا، آپ الیکشن مہم کا خیال رکھیں۔ اس نے سکون سے کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں بیٹی، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، الیکشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سکندر حیات نے کہا، اس کے سر پر ہاتھ اٹھا کر واپس پلٹ گیا۔ طاہر وہی اس کے پاس رہا۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے، دونوں میں خاموشی آن ٹھہری تھی۔ آیت پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ طاہر سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، طاہر تمہیں جیتنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا اثر لہجہ کرتا ہے۔